السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب و حدیث بنی نذیر و مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیت الرجلین وما ارادوا من الغدر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الزہری عن عروہ کانت علی رأس 6 اشہر من وقعۃ بدر قبل وقعۃ احد وقول اللہ تعالی هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارهم لأول الحشر وجعله ابن اسحاق بعد بیر معونہ واحد۔ عزیز طلبہ، یہ کتاب المغازی کا 14واں باب ہے، باب و حدیث بنی نذیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے اور مدینہ میں آباد تھا، آپ نے ان کو مدینہ سے کیوں جلا وطن کیا، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس باب میں مختلف احادیث کی روشنی میں اسی کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہاں امام بخاری نے باب و غزوۃ بنی نذیر نہیں کہا، بلکہ باب و حدیث بنی نذیر کہا ہے۔ حدیث کے معنی ہوتے ہیں واقعہ، قصہ، بیان، یعنی بنو نذیر کا قصہ، بنو نذیر کا واقعہ۔ دراصل قبیلے بنو نذیر کے ساتھ جو معاملہ آپ نے کیا تھا، اس کی حیثیت باقاعدہ غزوہ کی نہیں تھی، بس بنو نذیر کی بدعہدی کی وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا کہ ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، پھر ان کو جلاوطن کر دیا، تو امام بخاری نے اس لیے بڑی ذہانت کے ساتھ باب و غزوۃ بنی نذیر نہیں کہا، بلکہ باب و حدیث بنی نذیر کہا، یعنی باب و قصۃ بنی نذیر۔ قرآن کریم میں جو ایک سورہ ہے، سورۃ الحشر، اس پوری سورہ کا تعلق بنو نذیر کی اس واقعہ سے ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الحشر کو سورۃ النذیر کہا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ سورۃ النذیر کہو۔ یہ واقعہ بنو نذیر کیا ہے، کیسے پیش آیا، تو آج ہم اختصار کے ساتھ اس سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کر رہے ہیں، طلبہ اس کو نوٹ کر لیں۔ تو غزوہ بنو نذیر یا واقع بنو نذیر، اس کے بارے میں بعض تفصیلات کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور تمہیدی طور پر عرض ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مسلمانوں کے 3 بڑے مخالفین تھے، یعنی 3 گروپ یا 3 جماعتیں مسلمانوں کی بڑی مخالف تھیں۔ نمبر 1 یہود، جن میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور دوسرا گروپ منافقین کا تھا۔ مدینہ کی زندگی میں منافقین میں بھی، منافقین کے معاملہ میں بھی بڑا عمل دخل تھا عبداللہ بن ابی وغیرہ کا، یعنی یہودیوں کا۔ اور تیسرا گروپ
مکہ وغیرہ کے کفار و مشرکین. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی میں بڑی کشمکش اور بڑے مشکل حالات سے سابقہ پڑا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے یہودیوں کے قبائل، منافقین اور کفار و مشرکین کا مقابلہ کیا. چنانچہ پہلے مرحلے میں آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. ضروری ہوتا ہے تو آپ نے معاہدہ کیا، اور معاہدہ کی یہ معاہدہ شکنی سب سے پہلے بنو قینقاع نے کی، پھر بنو نذیر نے کی، پھر بنو قریظہ نے کی. اسی بنا پر ان سے جنگ ہوئی یا ان کو جلا وطن کر دیا گیا. حافظ ابن حجر نے اس کا تذکرہ فتح الباری میں کیا ہے. غزوہ بنو نذیر یا واقعہ بنو نذیر، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حادثے بیر معونہ، طلبہ نے سنا ہوگا کہ مکی زندگی میں، یہ مدنی زندگی میں دو واقعات بڑے اہم ہیں جس میں بہت سے صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا. ایک تو حادثے رجیع جو صفر سن 4 ہجری میں پیش آیا ہے، 10 افراد بھیجے گئے تھے، اس کا ذکر آ چکا ہے. اور دوسرا حادثے بیر معونہ، یہ اس کے مان بعد پیش آیا ہے سفر سن 4 ہجری میں. اس میں 70 افراد بھیجے گئے تھے اور انہیں قتل کر دیا گیا تھا. تو حادثے بیر معونہ کے موقع پر عمرو بن امیہ زمری نے غلطی سے بنو کلاب کے 2 آدمی کو قتل کر دیا. یہ عمرو بن امیہ زمری صحابی تھے. تو حادثے بیر معونہ کے موقع پر عمرو بن امیہ زمری نے غلطی سے بنو کلاب کے 2 آدمی کو قتل کر دیا، جس سے آپ کا معاہدہ تھا. جس قبیلے سے معاہدہ ہوتا ہے، اگر اس قبیلے کا کوئی فرد دوسرا قبیلہ قتل کر دے تو اس کو دینا پڑتا ہے. تو اسی لیے جب عمرو بن امیہ زمری نے غلطی سے بنو کلاب کے 2 آدمی کو قتل کر دیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، جن کی دیت آپ پر لازم تھی. اچھا، ادھر آپ کا معاہدہ بنو نذیر وغیرہ سے بھی تھا، تو اسی سلسلے میں آپ بنو نذیر کے پاس گئے. معاہدے کی روح سے ان پر اعانت واجب تھی، یعنی آپ گئے تھے بنو نذیر سے ملاقات کرنے، گفتگو کرنے کہ 2 آدمیوں کو دیت دینا ہے، تو تم لوگ اس سلسلے میں مدد کرو. چنانچہ قبیلے بنو نذیر کے لوگوں نے وعدہ پورا کرنے، تکمیل کا وعدہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو نذیر کے یہاں گئے. آپ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور علی وغیرہ بھی تھے. اس موقع پر بنو نذیر کے لوگوں نے بڑی بدترین سازش کی. انہیں سازش کر کے چھت کے اوپر سے چکی کا پتھر گرا کر آپ کو ہلاک کرنا چاہا. یہ پوری پلاننگ تھی ان کی سازش تھی کہ آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو اوپر سے چکی کا پتھر، وہ آٹا پیسنے والی چکی، گرا کر آپ کو ہلاک کر دیا جائے. وہ تو اللہ نے بڑی مدد کی آپ کی کہ حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل نے آپ کو اس کی خبر دے دی کہ آپ چوکنے ہو جائیں، یہاں سے ہٹ جائیں. اور قبیلے بنو نذیر کے لوگ ایک سازش کے تحت آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے واقع بنو نذیر کا پس منظر.
اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ وہاں سے اٹھ کر کے مدینہ چلے آئے، اور آپ کو جب جبرائیل نے بتایا کہ ایک سازش کے تحت آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، تو آپ فوراً مدینہ واپس آ گئے اور بنو نذیر کو اطلاع بھیجی کہ مدینہ سے نکل جائیں۔ یعنی بنو نذیر نے بدعہدی کی، اب مسلمانوں کی ایک طاقت ہو گئی تھی، تو آپ نے بنو نذیر کو اطلاع بھیجی کہ مدینہ سے نکل جائیں۔ عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر کو ابھارا کہ وہ نہ نکلیں۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، آپ نے بنو نذیر کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اصل میں اس وقت یہ جتنے یہودی تھے ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، اس قلعہ میں رہتے تھے، تو آپ نے بنو نذیر کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ مسلمانوں پر قلعہ کے اوپر سے تیر اور پتھر برساتے رہے۔ اس موقع پر بنو نذیر کا نخلستان تھا، کھجوروں کا باغ، تو ان کے نخلستان رکاوٹ تھے، یعنی ان کو شکست دینے کے لیے نخلستان کو تباہ کرنا ضروری تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ کر جلا دیا جائے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعض اشعار میں اس کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ جامع صحیح بخاری میں آئے گا۔ محاصرہ 6 دن یا 15 روز جاری رہا۔ ادھر بنو نذیر کی مدد کے لیے منافقین وغیرہ نہیں آئے، اس لیے بنو نذیر جلاوطن ہونے پر آمادہ ہو گئے، اور شرط کے مطابق کچھ شرائط تھی، شرط کے مطابق وہ جو سامان ساتھ لے جا سکتے تھے لے گئے۔ یہ بھی شرط تھی کہ ہتھیار وغیرہ نہیں لے جا سکتے۔ اس طرح سے انہیں خیبر کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔ یہ قبیلہ بنو نذیر کا حشر اول ہے۔ قرآن میں جس کو کہا گیا ہے لأول الحشر، یعنی پہلی بار انہیں اکٹھا کر کے جلاوطن کیا گیا، یہ اول حشر ہے۔ اور بنو نذیر کی دوسری جلاوطنی خیبر سے شام کی طرف ہوئی تھی، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ بہرحال تو قبیلے بنو نذیر کے لوگ جلاوطن ہونے پر آمادہ ہو گئے، اور جو سامان ساتھ لے جا سکتے تھے لے گئے۔ شرط کے مطابق بنو نذیر نے ہتھیار چھوڑ دیے، جنگ نہیں ہوئی، مطلب یہ صورتحال پیش آئی تھی۔ تو اس لیے امام بخاری نے باب غزوت بنی نذیر نہیں عنوان قائم کیا، بلکہ باب حدیث بنی نذیر۔ تو شرط کے مطابق بنو نذیر نے ہتھیار چھوڑ دی، جنگ نہیں ہوئی۔ آپ نے بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں کیے۔ یہ مال فے تھا۔ اصل میں ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ ہے جو کسی غزوہ میں جنگ کے بعد، لڑائی کے بعد حاصل ہو، یعنی جنگ و جدال کے بعد جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس مال غنیمت کے حصول میں چونکہ مجاہدین کا اچھا خاصا حصہ ہوتا ہے، ان کا دخل ہوتا ہے، اسی لیے مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ 4/5 مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور 1/5 یہ اللہ اور رسول کا ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ غزوہ بدر کے مال کو مال غنیمت قرار دیا گیا تھا، لیکن جس جنگ میں، جس واقعہ میں جنگ نہ ہو، بغیر جنگ کے، بغیر لڑے بھیڑے مال حاصل ہو جائے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو بنو قریظہ کے جو مال ملے تھے وہ مال فے تھا، اور مال فے اللہ اور رسول کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہے اس کو تقسیم کریں،
اپنے ازواج مطہرات میں، غربا میں، مساکین میں، مسلمانوں میں۔ یہ مال فے تھا، آپ نے جس طرح چاہ تقسیم کیا۔ یہ غزوہ سن 3 ہجری میں غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد پیش آیا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ اسی موقع پر سورۃ الحشر نازل ہوئی، جس کو سورۃ النذیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کتب سیرت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ غزوہ بنو نذیر یا واقع بنو نذیر سن 3 ہجری میں غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد پیش آیا ہے۔ البتہ ابن اسحاق مشہور سیرت نگار ہیں، امام بخاری نے ان سے بھی استفادہ کیا ہے، ان کی علمی تحقیق سے۔ ابن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ واقع بیر معونہ اور واقع احد کے بعد یہ واقعہ پیش ہوا ہے، یعنی ابن اسحاق کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث بنو نذیر یا واقع بنو نذیر واقع بیر معونہ اور غزوہ احد کے بعد پیش آیا ہے، اور واقع بیر معونہ اور غزوہ احد یہ دونوں سن 3 ہجری میں پیش آئے ہیں۔ میں طلباء سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ باب و حدیث بنی نذیر کو سمجھنے کے لیے طلباء کو چاہیے کہ وہ سورۃ الحشر کا مطالعہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کر لیں۔ تمام طلباء آواز سن رہے ہوں گے، طلباء کو چاہیے کہ سورۃ الحشر کا مطالعہ جو 28ویں پارے میں ہے، اس کا مطالعہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کر لیا جائے۔ اس سے انشاءاللہ طلباء کو باب و حدیث بنو نذیر سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ تو یہ باب و حدیث بنی نذیر واقعی بنو نذیر کے بارے میں یہ کچھ تفصیلات جو میں نے عرض کی ہیں۔ تو یہ باب ہے بنو نذیر کے واقعے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا، 2 آدمیوں کی دیت کے بارے میں۔ میں نے ذکر کیا نا کہ عمرو بن امیہ زمری نے قبیلے بنو کلاب کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اس کی دیت آپ کو دینا تھا۔ اس کی دیت کے انتظام کے لیے آپ مدینہ سے نکل کر، یہ بھی مدینہ میں آباد تھے، آپ قبیلے بنو نذیر کے یہاں گئے۔ وما ارادوا من الغدر، اور اس چیز کا بیان جو ان لوگوں نے بدہضی کا ارادہ کیا۔ کیا بدہضی تھی ان کی؟ اس غدر سے مراد وہی ان کی سازش ہے۔ بنو قریظہ نے سازش کی تھی، آپ ایک دیوار کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی سازش تھی کہ ایک چکی کا پتھر اوپر سے گرا دیا جائے تاکہ وہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ تو جو ارادہ کیا ان لوگوں نے غدر، اور اسی وجہ سے آپ نے بنو قریظہ کو جلاوطن کر دیا، جس کی تفصیل میں نے آپ کے طلباء کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیوم الحشر، وہی وہ اللہ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے۔ یہاں اس سے مراد بنو قریظہ ہے۔ ہاں، اللہ نے نکالا ان کو ان کے گھروں سے، دیار دار کی جمع ہے۔ یہ پہلے حشر کے موقع پر میں نے بتایا ہے کہ بنو قریظہ کا یہ پہلا حشر ہوا تھا، یعنی یہ پہلی بار عہد نبوی میں ان کو جلاوطن کر دیا گیا تھا، اور آپ نے جلاوطن کر کے کہاں بھیج دیا تھا؟ خیبر بھیج دیا تھا۔ اور پھر ان کا حشر ثانی کب ہوا ہے؟ ان کا حشر ثانی عمر فاروق کے زمانے میں ہوا ہے۔ عمر فاروق نے بنو قریظہ کو خیبر سے جلاوطن کر کے شام کی طرف بھیج دیا تھا۔ تو یہ امام بخاری نے ہلکا سے اشارہ کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابن شہاب زہری نے عروہ سے روایت کی ہے کہ یہ واقع بنو نذیر کب پیش آیا ہے؟ یہ غزوہ بدر کے 6 مہینے کے بعد،
غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد پیش آیا ہے، غزوہ احد سے پہلے۔ یہ ابن شہاب زہری نے عروہ سے بات نقل کی ہے، کانت غزوۃ بنی النضیر، یعنی غزوہ بنو نضیر واقع بدر کے 6 ماہ بعد پیش آیا ہے، غزوہ احد سے پہلے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول وہ الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیوعد الحشر۔ آگے امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری نے جو عروہ سے روایت کی ہے کہ واقع بنو نذیر غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد پیش آیا ہے، غزوہ احد سے پہلے، یہ ابن اسحاق کی رائے اس کے برخلاف ہے۔ ابن اسحاق نے اس کو قرار دیا ہے واقع بیر معونہ اور غزوہ احد کے بعد، یعنی ابن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ واقع بنو نذیر کب پیش آیا ہے؟ واقع بیر معونہ اور غزوہ احد کے بعد پیش آیا ہے۔ اور آگے بھی اسی طرح کی تفصیلات آ رہی ہیں کہ کس طرح سے ان کو یہ بنو نذیر کو، بنو قریظہ کو، بنو قینقاع کو مختلف اوقات میں کیسے نکالا گیا۔ میں نے بتایا کہ یہ سب سے پہلے بنو قینقاع نے بدعہدی کی تھی، پھر بنو نذیر نے، پھر بنو قریظہ نے، اور ان لوگوں کو ایک کے بعد دیگرے مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا تھا، جس کی تفصیلات کچھ امام بخاری نے ذکر کی ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل ملے گی مفصل طور پر۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ صرف انہی باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ان کو سند کے ساتھ مل جائے، کیونکہ علم حدیث کی کتاب ہے یہ۔ تو بہرحال یہ بڑا مفصل باب ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیات، بعض احادیث کی روشنی میں واقع بنو نذیر کے بہت سے اجزاء کا ذکر کیا ہے۔ بس آج کا درس یہ پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔